یقیناً اینڈرو جیکسن اپنی کاوش میں ایک نمایاں حیثیت کے حامل ہیں کہ نہ صرف وہ ان نجی بینکس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب رہے بلکہ اپنی کامیابی کے نتائج دیکھنے کے لیے زندہ بھی رہے۔ حالانکہ ان پر قاتلانہ حملہ بھی کروایا گیا جس میں حملہ آور ناکام رہا، لیکن ایسے کئی اور پریزیڈنٹس موجود ہیں جن کو ان نجی بینکوں کے خلاف کھڑے ہونے کے نتیجے میں قتل کر دیا گیا، جن میں سے سب سے زیادہ معروف ابراہیم لنکن اور پریزیڈنٹ کینیڈی ہیں۔ اینڈرو جیکسن کی کاوشوں کی وجہ سے یہ بین الاقوامی بینکس قریب 70 سال تک امریکہ میں مرکزی نجی بینک کے قیام میں ناکام رہے، لیکن انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ جب باقی تمام حربے ناکام ہو گئے تو بین الاقوامی بینکرز نے ایک بار پھر جنگ کا سہارا لیا اور 12 اپریل 1861 میں قریب لنکن کے پریزیڈنٹ بننے کے ایک مہینے بعد امریکی خانہ جنگی کا آغاز ہوا، جس میں 6,80,000 افراد ہلاک ہوئے، اور یہ جنگ 1861 سے لے کر 1865 تک جاری رہی، اور یہ جنگ تھی شمالی امریکی اتحادیوں اور جنوبی کنفیڈریٹ سٹیٹس کے درمیان۔ اس جنگ کی وجہ جو اکثر تاریخی حوالوں میں بتائی جاتی ہے وہ امریکہ سے غلامی کا خاتمہ ہے، لیکن حقیقت اس سے کافی مختلف ہے۔ لنکن جانتا تھا کہ جنوبی سٹیٹس کی معیشت کا انحصار زیادہ تر غلاموں پر ہے، اور اس موضوع پر جنوبی سٹیٹس کی تشویش دور کرنے کے لیے لنکن نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا کہ میں براہ راست یا کسی اور ذریعے سے ان جنوبی سٹیٹس میں جہاں معیشت کا انحصار غلاموں پر ہے مداخلت نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ مجھے ایسا کرنے کا کوئی قانونی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فورٹ سمٹر سے خانہ جنگی کی افتتاح ہونے کے باوجود لنکن نے اپنے خطاب میں ایک بار پھر یہ بات دہرائی کہ غلامی برقرار رکھنے یا اس کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ خانہ جنگی کی مرکزی وجہ غلامی ختم کرنے والے قوانین نہیں تھے، جیسا کہ اکثر بتایا جاتا ہے، اور یہ اقدامات جنگ میں داخل ہونے کے بعد کے ہیں، جب جنوبی سٹیٹس میں رہنے والے غلاموں کو یہ کہا گیا کہ اگر وہ یونین کی طرف آ جائیں تو آزاد شمار کیے جائیں گے۔ خانہ جنگی کی اصلی وجہ تھی نجی سینٹرل بینکس کے بغیر امریکہ میں ہونے والی معاشی ترقی، جو ظاہر ہے بین الاقوامی بینکرز کے مفاد میں نہیں تھی۔ فورٹ سمٹر میں خانہ جنگی کے آغاز کے بعد بین الاقوامی بینکرز نے نپولین III کو، جو کہ واٹرلو والے نپولین کا بھتیجا تھا، 21 کروڑ فرینکس مہیا کیے تاکہ وہ میکسیکو پر قبضہ کر کے اپنی فوج امریکہ کے جنوبی بارڈر پر تعینات کر دے تاکہ جنوبی امریکہ پر پھر سے یورپ کا قبضہ قائم کیا جا سکے۔ اسی دوران برطانیہ نے بھی قریب 11,000 فوجی کینیڈا میں تعینات کر دیے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پر انہیں استعمال کیا جا سکے۔ ظاہر ہے لنکن کو جنگ لڑنے کے لیے بھاری سرمایہ کی ضرورت تھی، اور وہ سرمایہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کرنل ڈک ٹیلر کو سونپی گئی، جنہوں نے لنکن کو مشورہ دیا کہ آپ کانگریس کی مدد سے نئی کرنسی جاری کریں اور اسی پیسے کو جنگ جیتنے کے لیے استعمال کریں، اور لنکن نے ایسا ہی کیا، اور 1862 اور 63 کے درمیان امریکہ میں 45 کروڑ نئے امریکی ڈالرز چھاپے گئے، جن کو گرین بیکس کہا جاتا تھا کیونکہ ان نوٹس کا ایک حصہ سبز تھا۔ اس اقدام پر بین الاقوامی بینکرز کا رد عمل بھی بہت جلد سامنے آ گیا، جس کا ذکر ٹائمز آف لنڈن میں کیا گیا۔ وہاں لکھا تھا، اپنی کرنسی چھاپنے سے شمالی امریکہ تمام تر قرضوں سے نجات حاصل کر لے گا اور دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ یورپ کے تمام باصلاحیت افراد شمالی امریکہ کا رخ کریں گے۔ اس نظام کا خاتمہ بے حد ضروری ہے، ورنہ بہت جلد یورپ کے شاہی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس خطرے میں اضافہ ہو رہا تھا لنکن کی وجہ سے، جو اپنی عوام دوست پالیسی کی وجہ سے امریکی عوام میں بے حد مقبول تھا، اور اسے صدارتی انتخاب میں ایک بار پھر کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ لیکن افتتاحی تقریب کے دوسرے دن یعنی 15 اپریل 1865 کے دن لنکن کو جان ولکس بوتھ کے ہاتھوں فورٹ تھیٹر میں قتل کروا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس واقعے کی تفصیلات اخبار وینکوور سن میں بھی شائع کی گئی اور بتایا گیا کہ لنکن کو اس کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے قتل کروایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ بین الاقوامی بینکرز یہ بھی چاہتے تھے کہ امریکہ میں ایک نجی سینٹرل بینکس کا قیام کیا جائے۔ ایک اور دلچسپ بات جو اس آرٹیکل میں بتائی گئی وہ یہ کہ بین الاقوامی بینکرز یہ بھی چاہتے تھے کہ امریکی ڈالر صرف سونے کی بنیاد پر چھاپا جائے اور چاندی کا استعمال بطور رقم بند کیا جائے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سونا چاندی کے مقابلے میں قدرتی طور پر کم پایا جاتا ہے، اور مغرب اور مشرق کا بیشتر سونا انہی بین الاقوامی بینکرز کے پاس تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ان بینکرز کو
اس نئی کرنسی پر پوری طرح اختیار حاصل ہوگا جو کہ سونے کی بنیاد پر چھاپی جائے گی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے نجی بینکرز نے جلد کام بھی شروع کر دیا اور 12 اپریل 1866 لنکن کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد کانگریس میں کنٹریکٹنگ ایکٹ پاس کر دیا گیا، جس کے تحت لنکن کی چھاپی گئی گرین بیک کرنسی کا خاتمہ کیا گیا۔ امریکی معاشی نظام میں 1866 تک 1.8 ارب ڈالر موجود تھے، جو کہ 1886 تک کم ہو کر 40 کروڑ ڈالر تک رہ گئے تھے، یعنی صرف 20 سال کی قلیل مدت میں امریکی معیشت میں 760% کمی واقع ہوئی۔ دور حاضر کے معاشی ماہرین اس معاشی اتار چڑھاؤ کو بزنس سائیکل کے نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس دور کی طرح آج بھی یہ بین الاقوامی بینکرز دنیا کی معاشی معاملات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ پھر 1872 کو بینک آف انگلینڈ کی جانب سے ارنسٹ سیڈ نامی ایک شخص امریکہ بھیجا گیا اور اسے قریب $1,00,000 بھی دیے گئے تاکہ وہ کانگریس میں موجود سیاستدانوں کی مدد سے چاندی کا بطور کرنسی امریکہ میں خاتمہ کروائے۔ اور 1 سال بعد یعنی 1873 کو کانگریس نے کوائنیج ایکٹ کے نام سے بل پاس کر دیا گیا، جس کے تحت چاندی کو بطور کرنسی استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بازاروں میں رقم کی عدم دستیابی کی وجہ سے عوام کا شدید رد عمل سامنے آ رہا تھا اور مختلف علاقوں میں مظاہرے کیے جا رہے تھے۔ معاشی عدم استحکام کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا جس کا نام یونائیٹڈ اسٹیٹس سلور کمیشن رکھا گیا، اور اس کمیشن نے معاشی عدم استحکام کی بنیادی وجہ ملک میں کرنسی کی عدم دستیابی بتائی اور ان حالات کا موازنہ رومن امپائر کے زوال کے ساتھ کیا۔ رپورٹ منظر عام آنے کے باوجود کانگریس کوئی بھی ٹھوس اقدام اٹھانے میں ناکام رہی۔ پھر کچھ عرصے بعد پریزیڈنٹ جیمز گارفیلڈ کو امریکی پریزیڈنٹ منتخب کر لیا گیا۔ وہ بین الاقوامی بینکرز کے بچھائے ہوئے اس جال سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا، جو ادارے یا لوگ کسی بھی ملک کے کرنسی چھاپنے کا اختیار رکھتے ہوں، در حقیقت وہی لوگ اس ملک کے حاکم ہیں، اور جب لوگ ان اداروں اور ان بااثر شخصیات سے واقف ہو جائیں تو پھر یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ معاشی عدم استحکام کیسے اور کیوں پیدا ہوتا ہے۔ اپنی اس تقریر کے چند ہفتوں بعد ہی 2 جولائی 1881 کو پریزیڈنٹ جیمز گارفیلڈ کو بھی قتل کر دیا گیا، اور یہ تمام معاملات ایک طویل مدت تک یوں ہی چلتے رہے اور معیشت کا اتار چڑھاؤ معمول بن گیا، جس کے ذریعے بین الاقوامی بینکرز اپنے مقاصد کے قریب ہوتے گئے۔ پھر 22 نومبر 1910 کو یورپ اور امریکہ کے وہ خاندان جن کے قبضے میں یورپی معاشی نظام تھا، یہ تمام افراد جائکل آئلینڈ روانہ ہو گئے۔ ان میں یورپ سے روتھشائلڈ، شیف اور واربرگ خاندان کے نمائندے، اور امریکہ سے مورگن، راکفیلر اور آلڈرچ خاندان کے نمائندے شامل تھے، اور یہ میٹنگ خفیہ رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی کیونکہ ان بینکسٹرز کو یہ خطرہ تھا کہ اگر لوگوں کو ان کے عزائم معلوم ہو گئے تو ان کی محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ اس میٹنگ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کیسے امریکہ میں نجی سینٹرل بینک کا قیام کیا جائے اور امریکی معیشت کو کس طرح اپنے ماتحت بنایا جائے، جس کا واضح اشارہ اس میٹنگ میں شامل سینیٹر نیلسن آلڈرچ نے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد کچھ اس طرح کیا۔ اس نے کہا کہ اس ایکٹ یعنی فیڈرل ریزرو ایکٹ کے پاس ہونے سے پہلے نیو یارک کے بینکر صرف نیو یارک کے ریزروز پر ہی اختیار رکھتے تھے، لیکن اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد امریکہ کے تمام ریزروز ہمارے اختیار میں آ گئے ہیں۔ جیکل آئلینڈ سے واپسی کے بعد بینکنگ مافیا نے $50 لاکھ کی مالیت کا ایجوکیشنل فنڈ بنایا، جس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو نجی سینٹرل بینک کے فوائد بتائے جائیں۔ اس مہم میں سب سے پہلے شامل ہونے والوں میں پرنسٹن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بھی تھا جس کا نام تھا وڈرو ولسن، وہی وڈرو ولسن جو جنگ عظیم اول کے دوران امریکی پریزیڈنٹ بھی تھا، وہی وڈرو ولسن جس نے بیلفور معاہدے اور فلسطین کے علاقے میں ایک زائنسٹ یہودی ریاست کے قیام کی حمایت کی۔ ولسن کے سیاسی کیریئر کا آغاز بھی ادھر سے ہی ہوا، اور بین الاقوامی بینکرز نے ولسن کا انتخاب کرتے ہوئے اسے وال اسٹریٹ کی مالدار اسامی مسٹر بروخ کے حوالے کر دیا، جن کا کام تھا ولسن کو ڈیموکریٹک پارٹی میں متعارف کروانا۔ مشہور امریکی تاریخ دان جیمز پرلوف نے یہ تمام معاملات اپنی کتاب میں کچھ یوں بیان کرتے ہوئے لکھا کہ
1912 में बरूख विड्रो विल्सन को डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकजी दफ्तर में लाया। वहां विल्सन को डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं से मिलवाया गया और पार्टी का मैंडेट समझाया गया। हैरत अंगेज तौर पर विल्सन की इंतखाबी मुहिम के दौरान उसने निजी सेंट्रल बैंक्स के क़याम की सख्त मुखालफत की, लेकिन इक़्तिदार में आने के सिर्फ 13 महीने बाद अपने वादे के बिल्कुल उलट किया और एक ऐसा निजी सेंट्रल बैंक का क़याम किया जिसकी गिरफ्त आज भी अमरीकी माशी निज़ाम पर मौजूद है। विल्सन के सदर बनते ही बरूख, मॉर्गन और वॉरबर्ग ने फेडरल रिजर्व सिस्टम बिल का खाका तैयार कर लिया और इस बिल को डेमोक्रेटिक पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल थी और यही बताया जा रहा था कि अमरीकी माशी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए ये कवानीन मौसर साबित होंगे। और शदीद मुखालफत के बावजूद 22 दिसंबर 1913 को ये बिल पास कर दिया गया और इस बिल को ऐसे वक्त पास किया गया जब ज़्यादातर कांग्रेस मेंबर क्रिसमस की छुट्टियों पर चले गए थे। जाहिर है किसी भी निजी सेंट्रल बैंक्स के क़याम के बाद बैनुल अक़वामी बैंकस्टर्स का अव्वलीन मकसद वहाँ के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मकरूज़ करना होता है, तो इस मकसद के हसूल के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका जंग है और ऐसा ही हुआ। और फेडरल रिजर्व एक्ट के पास होने के करीब 7 महीने बाद 1914 को जंग अजीम अव्वल का आगाज़ हो गया, जिसके नतीजे में बैलफोर डिक्लेरेशन पर अमरीकी और बरतानवी हुकूमत की रजामंदी से फ़लस्तीन के इलाके में एक यहूदी ज़ायनिस्ट रियासत के क़याम का बाकायदा आगाज़ हुआ। याजूज माजूज की कौम का ये भी एक तरीका है कि इनकी फैलाई गई अफरा तफरी के दौरान ये कई महाज़ों पर बैक वक्त हमला आवर हो रहे होते हैं और इसी अफरा तफरी में ये अपने मकासद हासिल कर लेते हैं, जिनकी हकीकत से अक्सर लोग बहुत देर बाद आगाह होते हैं। ऐसी ही एक मिसाल हालिया दौर के 9/11 अटैक्स की भी है कि अक्सर अवाम और यहाँ तक के सियासतदानों का भी यही ख्याल है कि इन हमलों में खुद अमरीकी हुकूमत का अमल दखल था, लेकिन इसके बावजूद इन हमलों की बुनियाद बनाते हुए आज ये कौम और इसके कारिंदे मुसलमानों पर हमला आवर हैं और मुसलमानों का कत्ले आम जारी है। इन तमाम मामलात में कुछ हद तक गलती उम्मत मुस्लिमा की भी है, क्योंकि हम यक ज़ुबान होकर इनकी मुखालफत करने में नाकाम हैं। अगली किस्तों में हम जानेंगे कि कैसे याजूज माजूज की कौम ने जंग अजीम दोयम के दौरान हिटलर की मदद से न सिर्फ ज़ायनिस्ट यहूदी रियासत यानी इसराइल का क़याम किया, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे का भी क़याम किया, जिसके मतहत आज दुनिया के तमाम ममालिक काम कर रहे हैं। आप सब से हमारी ये गुजारिश है कि इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बर्क मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर।